رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین رب العالمین ہی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے، اور نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو 12ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اور قائد ملت اسلامیہ امام اشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے عرس پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس کی سرپرستی ماشاءاللہ سادات کرام فرما رہے ہیں سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب نقوی، سید تجمل حسین شاہ صاحب نقوی، زید شرف ورما، علماء کرام جن میں خصوصاً استاذ العلماء مفتی شہر مفتی عبدالشکور رضوی صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع فیصل آباد، اور صوفی محمد اسماعیل قادری نورانی صاحب سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع فیصل آباد، اور مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے میرے استاد بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذکر احمد صاحب قادری، دیگر علماء کرام اور عشاقان رسول جو اس کی زینت بنے ہیں، اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور جمع خنفیر ماشاءاللہ آپ احباب کا ہے، علماء اہل سنت کا اور عوام اہل سنت کا۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو جو انجمن کے تعارف میں ماشاءاللہ بات بتائی جا رہی تھی دست و بازی ہیں شاہ صاحب کے، اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس بارے میں اللہ کے کلام کی متعدد آیات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور امت کا تسلسل اسی بات پہ چلا رہا ہے کہ یہ اتنا حساس موضوع ہے، یہ اتنا حساس عنوان ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر اس کے تحفظ میں کوئی بھی تمہیں قربانی دینا پڑے تو یہ تمہارے لیے سعادت ہوگی۔ اسی عقیدہ ختم نبوت کو اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ نے سماعت کی، تیسرے پارے کی وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ کا کلام فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لوگوں سن لو، جو کوئی بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین چاہتا ہے، یعنی اسلام اتنا کامل دین ہے، اسلام اتنا اکمل دین ہے، اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح مثالیں دی ہیں کہ وہ خاص لوگوں کے لیے بھی ہم سب عوام کے لیے بھی ایسی شاندار و جاندار ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جیسا کہ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے تکمیل کے بارے میں کیا مثال ارشاد فرمائی کہ یہ دین کیسا کامل دین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو لوگوں، جب دن میں سورج چڑھتا ہے تو جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو سورج کی روشنی کے بعد کیا کسی اور روشنی کی ضرورت رہتی ہے؟ ہرگز نہیں رہتی۔ ابھی آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ انجمن نے کتنا پیارا انتظام کیا، لائٹیں لگائیں، 1 2 3 4 بڑھاتے گئے، اس لیے کہ رات ہے۔ جب دن چڑھ جائے گا کیسی واضح مثال ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ انسان نے بڑی کتابیں پڑھی ہوں پھر بات سمجھ آتی ہے۔ کتنی سادہ مثال ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ عقیدہ ختم نبوت سب کی ضرورت ہے، اس پر پہرا دینا صرف یہ انجمن تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت یا جمعیت علماء پاکستان صرف ان کی ذمہ داری نہیں، ہر وہ شخص جس نے کلمہ کمری والے کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تاجدار ختم
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انجمن تحفظ ناموس رسالت، حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح مثال دی. آپ نے فرمایا دیکھو جب سورج نکلتا ہے باقی ساری روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور سورج کی بھی ایک حد ہے، اس وقت تو نہیں نکلا ہوا، اس وقت تو نہیں روشنی دے رہا. قربان جائیں اپنی اس قسمت پر قربان جائیں اور ناز کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا سورج تو ایک وقت آتا ہے رات میں غروب ہو جاتا ہے، لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کے دن تو روشن ہے ہی ہے، راتیں بھی دن کی مانند روشن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلھا کنہارھا. اور بھئی سورج کے نکلنے کے بعد ضرورت تو تب ہونا روشنی کی جب سورج کی روشنی نہ کافی ہو. رسول اللہ نے یہ سمجھا دیا جو میں دین لے کر آیا ہوں اسلام یہ ایسا کامل و اکمل دین ہے. اس دین میں آ کے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ہر فرد کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے. اب کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم دین اسلام کے پیروکار بن جاؤ، یہ تمہیں انشاءاللہ جنت تک پہنچا دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. یہ دین ایسا ہے. اور اسی کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے آج کا نوجوان جو لباس میں متاثر ہے مغرب سے، جو اپنی تہذیب میں شادی بیاہ میں وہ رسمیں کرتا ہے ہندوؤں والی، تو کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ شادی ایسی رسم ہے کہ اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا ہو معاذ اللہ؟ یا پیدائش پر وفات پر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں رہنمائی نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے اقبال بھی جھنجھوڑتا ہے آج کے نوجوان کو، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تمہیں، تیری نظر کا نگہباں صاحب بازا. آ جاؤ حضور کے قدموں میں، ہر شے تمہیں مل جائے گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج یہ دین ایسا ہے، رات کو بھی روشنی ہے. اور یہی بات اللہ کے کلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دیگر آیات میں بھی. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے عقیدہ ختم نبوت پر جو پہرا دے رہے ہیں ان کی سعادت یہ ہے اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے. یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے. آج جو آپ وقت دے رہے ہیں جہاں بیٹھ کر اس عقیدہ ختم نبوت کی پختگی کے لیے باتیں سن رہے ہیں، قبلہ شاہ صاحب ان کے ارکان نے مل کر یہ جو محفل سجائی ہے یہ کتنا بڑا کاز ہے، کتنا بڑا مشن ہے. قربان جائیے اس امت کے اندر سب سے اعلیٰ ہستیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سب سے پاکیزہ خون ان کا ہے. آج آپ اور میں آ گئے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. ہم وقت جہاں گزار رہے ہیں لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کے مشن پر کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلے ہیں، جنگ یمامہ کی ہے. اور سینکڑوں صحابہ کرام، عام لوگ نہیں، عام لوگ نہیں، حضور کے اصحاب جلیل القدر اصحاب نے اپنا خون دے کر اس عقیدہ ختم نبوت کے شجر کی آبیاری کی ہے. وہ کون کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین. یہ دیکھیں نا ربیع الثانی کا مبارک مہینہ ہے، اتفاق سے اس مہینے کی 22 تاریخ یوم وصال ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور انہی کی سرپرستی میں صحابہ کرام نے صرف محض جلسہ نہیں، صرف محض پروگرام نہیں، بلکہ میدان میں نکل کر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے محل میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی سرکوبی کی، ان کو انجام تک پہنچایا اور حضور کے امتیوں کو سکھایا اور سمجھایا کہ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر ایسا موقع بھی آ جائے کہ تمہیں جان دینی پڑ جائے تم جان دے دو، اللہ تمہیں عمل فرما دے.
اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا علی ماشاءاللہ. کتنی اہم بات جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. جو میں بتا رہا ہوں جنگ یمامہ وہ پوری جنگ تو ہوئی اس سے پہلے حضور کے ایک صحابی جو عقیدہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہے. میں چاہتا ہوں ہمیں ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے, ہمیں ہمارے سامنے ان کی قربانی بھی ہونی چاہیے, ان کی جد و جہد بھی ہونی چاہیے. انہوں نے اپنی زندگی دے کر کتنی سخت آزمائش میں اپنی زندگی دے کر ہمیں سمجھایا ہے یہ عقیدہ کتنا اہم ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی باتیں کرتا رہے اور امت مسلمہ چین سے بیٹھی رہے. ان کو چین نہیں آنا چاہیے تب تک جب تک کہ عقیدہ ختم نبوت کی وہ پاسبانی نہ کرے. کون ہے پہلے شہید عقیدہ ختم نبوت کے؟ رسول اللہ کے صحابی. ان کا پورا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. سب بلند آواز سے کہیں رضی اللہ عنہ. یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ جن کو یہ ٹائٹل کسی اور نے یہ منصب نہیں دیا, خود اللہ کا کلام انہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو آپ اور میں ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جن کے کردار کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ایک آدمی نے, اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب کے اندر آپ نے دیکھے دو کنگن ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خواب سنایا. فرمایا مجھے اچھا محسوس نہ ہوا, مجھے حالت خواب میں وحی کی گئی ان کو پھونک مارو. اور دو کنگنوں کو پھونک ماری, وہ دونوں ہوا ہو گئے. رسول اللہ نے خود ہی تعبیر بیان کی. آپ نے فرمایا اس سے دو کذاب مراد ہے. اس کی تشریح حضور کے صحابی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی وہ بیان کرتے ہیں وہ دو بدبخت جھوٹے افراد جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. ایک کا نام اسود, ایک کا نام مسلمہ تھا. اس سے مراد وہ دو افراد تھے. ان میں سے ایک شخص جس کا نام مسلمہ تھا, آج ہم مرزے کو مرزا کذاب اسی لیے کہتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہتے. ایسا شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے اسے کذاب ارشاد فرمایا. پر سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جو اللہ پہ بہتان مانتا ہے, اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے. تو مسلمہ نے دعویٰ کیا, مسلمہ نے خط لکھا رسول اللہ کو. اب اس خط کا جو جواب تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا اور آپ نے مجمع سے پوچھا کون ہے جو یہ خط لے جائے گا, کون ہے یہ خط لے جائے گا مسلمہ کے پاس. اس لیے اس وقت یہ بات پیش نظر تھی کہ مسلمہ جب اپنے بارے میں پڑھے گا نا کہ وہ کذاب ہے, اس سے برداشت نہیں ہوگا, رد عمل بڑا سخت دے گا. کون ہے جو جاتا ہے اس مشن کے لیے؟ سبحان اللہ, خوش ہو جائیں. آپ جس عقیدہ کی پختگی کے لیے آئے بیٹھے ہیں اسی عقیدہ کے تحفظ کے جذبے کے ساتھ بلند ہونے والے حضور کے صحابی حضرت حبیب بن زید سبحان اللہ رضی اللہ عنہ لے گئے, حضور کا خط لے گئے, جا کے مسلمہ کو دیا. مسلمہ نے بڑا سخت رد عمل دیا. یہ مکالمہ سنیے, اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرے اور یہ سیکھ لے کہ ہمارا رد عمل بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کس انداز کا ہونا چاہیے جو صحابی رسول نے ہمیں سمجھایا ہے. مسلمہ نے صحابی سے پوچھا تم اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ سبحان اللہ. حضرت زید رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں جیسے ہم اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ. اسی بات کی گواہی دی. جب مسلمہ نے پوچھا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو صحابی رسول کا کیا جواب تھا؟ انا اسم لا اسمع. صحابی رسول کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دے رہا. تو کیا کہہ رہا؟ مجھے نہیں سنائی دے رہا.
مجھے سنائی نہیں دے رہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے سراج الائمہ امام الامہ جناب سیدنا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اگر کوئی نبوت کا معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کرے نا تو تمہیں دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے، دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ بھئی پتہ نہیں کیا دلیل ہے میں رد کروں اس کی، نہیں، عقیدہ ویسا جو صحابہ والا عقیدہ، صحابہ کے سچے غلام بن کے کیا عقیدہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمہ کو جواب دیا صحابی رسول نے، مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہتا ہے؟ اچھا پہلی دفعہ میں تو اسے سمجھ نہ آیا، اسے کہ میں دوبارہ پوچھتا ہوں۔ مسلمہ نے پھر پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا کہتے ہو؟ جھوم کر رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ بات تو انہیں سنائی دے رہی ہے۔ پھر جب اپنے بارے میں دوسری مرتبہ پوچھا صحابی رسول نے وہی جواب دہرایا، انہوں نے کہا انا اسم لا اسمع، مجھے میری سماعت کام نہیں کر رہی، مجھے سنائی نہیں دے رہا تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب تو وہ طیش میں آیا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم جان بوجھ کر میری تکذیب کر رہے ہو۔ یہ سن لے وہ سارے افراد اس موقع پر، وہ سارے افراد سن لے جو مرزائی نواز ہے، جو قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں مرزائی تو یہ بھی کرتے ہیں فلاں کام بھی کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ کئی تو ایسے ہی بھی بے باک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک گروہ ہے فلاں بات۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمہ نے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کیا تھا، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی فریب کیا ہے جو رد عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کا مسلمہ اور دیگر اس طرح کے لوگوں کے خلاف تھا، اللہ کے فضل سے آج ہم بھی اسی موقف پر کھڑے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، علماء حق اہل سنت۔ سنیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ جب مسلمہ طیش میں آتا ہے اس نے کہا میں بڑا سخت رد عمل دوں گا، بڑا سختی سے نپٹوں گا، تمہیں قتل کروا دوں گا، تم میری بات کو تسلیم کرو۔ کیا کہتے ہیں صحابی رسول؟ آپ فرماتے ہیں تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ جہاں آپ نے حضرت حبیب کا کچھ تعارف سنا، پہلے عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار شہید، سنیے اس مبارک خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بچے جو پڑھتے ہیں نا نصابی کتابیں، یہ پڑھتے ہیں ایک صحابیہ جن کا نام ہے ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ ام عمارہ، یہ ام عمارہ ہی وہ خوش نصیب خاتون ہے جن کے لختے جگر کا نام ابو بن زید ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مسلمہ کو، کہتے ہیں تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے میں نے تو موت کو بدر و احد کی صفوں میں تلاش کیا، مجھے ڈراتے ہو۔ یہ خوش نصیب اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے مرد تو مرد، جن کی عورتیں بھی غزوات میں شرکت کرتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ام عمارہ تو وہ خوش نصیب ہے جو رسول اللہ کی وہ صحابیاں ہیں جو غزوات میں جاتی، زخمیوں کو اٹھاتی، مرم پٹی کرتی۔ حضرت حبیب نے فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ مسلمہ سمجھا یہ تو ٹلنے والے نہیں ہیں، حکم دیا جلاد کو، کہا ایک عضو کاٹو ان کا۔ یہ آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں، یہ بات کرنا بھی بڑی آسان ہے، یہ بات سننا بھی بڑی آسان ہے، اس حقیقت کو پانا کتنا بلند مقام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا کلام بار بار صحابہ کی صفات کو بیان فرماتا ہے، کہیں رضی اللہ عنہ فرماتا ہے، کہیں وَقُلْ وَعْدَ اللَّهُ حُسْنًا فرماتا ہے، کہیں فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ صحابیوں کی، صحابہ کرام کی قربانیاں بڑی زیادہ ہیں۔
تو حضرت حبیب نے یہ نہیں کہا، ڈرنے کی کوشش نہیں کی، ڈر نہیں ظاہر کیا یا اس کے سامنے کوئی منت سماجت نہیں کی، بلکہ ایک عضو کٹنے کے بعد بھی اپنے اسی عقیدہ پر قائم رہے۔